اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، ٹیکنیشینز اور یہاں موجود تمام ذمہ داران اور کارکنان، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 12 تاریخ کو حیدرآباد میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اسی حیدرآباد اور کراچی میں پوری ایک کمپین چل رہی ہے. جگہ جگہ کارنر میٹنگز، لوگوں سے رابطے، ڈور ٹو ڈور رابطے، اور مختلف مارکیٹوں میں دکانوں پر جا کر لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. اور اس کمپین کے دوران گزشتہ دنوں حیدرآباد میں کچھ افراد نے، جن کا نام لینا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیچڑ میں پتھر پھینکنے کے برابر ہے، ان لوگوں نے اس زونل آفس پر آ کر شرپسندی کی، اور ایک ایسے وقت میں یہاں پر آئے جب آفس میں چند افراد یہاں پر موجود تھے. اس کے بعد اگلے دن بھی اسی شہر میں دوبارہ سے شرپسندی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسترد اور عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کی فرسٹریشن ہے کہ وہ لڑنے پر اتر آئے ہیں. ہمیں تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کمپین کو جاری رکھنا ہے، اور اب کل کا دن ہی باقی رہ گیا ہے. اس حوالے سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ شرپسند اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے، ان اونچے ہتھ کنڈوں سے ایم کیو ایم اور حیدرآباد کے خاص طور سے جیالے ڈر جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. ان کو تو عوام نے ہی مسترد کر دیا ہے. 2018 کے الیکشن میں جو لوگ سندھ حکومت بنانے جا رہے تھے، الحمدللہ کراچی اور حیدرآباد کی عوام نے ان کو ایک سیٹ بھی نہیں لینے دی. اس کے بعد بائی الیکشن میں بھی وہ بہت دعوے کر رہے تھے. نتیجہ وہی نکلا، عوام نے پوری طرح سے مسترد کیا. ان لوگوں کے بارے میں آپ کے سامنے یہاں پر فیصل بھائی نے بھی بات کی تھی، اور ان کو ایک نام دیا تھا، یاد ہے نا وہ نام؟ تو وہ وہی ہیں، وہ وہی ہیں. نوکری کر رہے ہیں، پیرول پر کام کر رہے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر ایک بات کہوں گا کہ وہ حیدرآباد اور کراچی میں پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کر مہاجر ووٹ کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یہ مہاجروں کے ہمدرد نہیں، یہ مہاجروں کے دشمن ہیں. اور ہر الیکشن میں یہ اسی طرح نمودار ہوتے ہیں، اور اس نظریے کو، اس کاز کو نقصان پہنچانے کی سازش کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کی ان کو رقم بھی ملتی ہے. یہ عیش و عشرت، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، ڈیفنس کے بنگلوں میں کیسے رہ رہے ہیں؟ تو ان کو صرف یہی پیغام ہے کہ اپنی حد میں رہیں، حد میں.
اگر حد سے تجاوز کیا تو پھر یہ حیدرآباد کے جیالے ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے. ایسا ہی ہے؟ پھر یہ حیدرآباد کے جیالے ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے. پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. تو ایسا موقع اور ایسی نوبت نہ آنے. اور انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو الیکشن کے نتائج اگر دوبارہ سے کوئی RTS سسٹم نہ بیٹھا اور دوبارہ سے کوئی ایسی سازش نہیں کی گئی تو حیدرآباد کے عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کریں گے اور بھاری اکثریت سے MK میں انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے تمام حدیں کراس کر دی ہیں. خاص طور سے مہاجر دشمنی میں تمام حدوں کو پھلانگ گئے. کل آپ کے سامنے میڈیا پر یہ چیز آئی ہوگی کہ کراچی میں فائر ٹیکس اور کنزروینسی ٹیکس حاصل کرنے کے لیے کے الیکٹرک سے معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ ٹیکس کلیکٹ کر کے سندھ حکومت کو دیں گے. اور سہانے خواب یہ دکھائے جا رہے ہیں کہ اس سے KMC کے پاس بہت بڑا فنڈ آ جائے گا. یہ کنزروینسی ٹیکس اور جو سوک سہولیات ہوتی ہیں, جو بلدیاتی سہولتیں ہوتی ہیں, اس میں سے کوئی سہولت حیدرآباد اور کراچی کے شہریوں کو حاصل نہیں ہو رہی. پینے کے لیے پانی نہیں ہے, بوند بوند پانی کو ترستے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ کا وجود نہیں ہے. دونوں شہروں کی سڑکیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. سیوریج کا نظام ختم ہو چکا ہے. ہیلتھ کے اندر آپ چلے جائیں تو کسی ہاسپٹل میں دوائیں میسر نہیں ہیں, عملہ میسر نہیں ہے, ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. آپ ایجوکیشن کی طرف نگاہ ڈالیں تو ایجوکیشن میں اسکولوں کے اندر ٹیچرز نہیں ہیں, بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں, واش روم نہیں ہے, کوئی سہولت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ یہ مزید ٹیکس کراچی کے شہریوں پر لگائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی اتھارٹی بنا رہے ہیں کہ جس میں KMC کے انڈر میں جتنے قبرستان اور پارکس آتے ہیں وہ اس اتھارٹی کے ماتحت ہو جائیں. اگر آپ کو اسی طرح اتھارٹیز بنا کر شہر کو چلانا ہے تو KMC کو ختم کر دیجیے. پہلے ہی کراچی میں KDA موجود ہے, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی موجود ہے, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی موجود ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی موجود ہے. کچرا اٹھانے کا نظام انہوں نے اپنے ماتحت لیا ہوا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پورا سسٹم اپنے ماتحت لیا ہوا ہے. تو KMC کے پاس رہ کیا جاتا ہے, HMC کے پاس رہ کیا جاتا ہے. ہلکے ہلکے اس شہر کو لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پانی سر سے بلند ہو رہا ہے. اب کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنانا پڑے گا. احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ اب شروع کرنا پڑے گا. تمام مہاجروں کو خاص طور سے زندگی کے ہر شعبے سے آپ کو الگ کیا جا رہا ہے. آپ کے لیے
जुडिशरी के अंदर नौकरियों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पुलिस के अंदर आपके लिए नौकरियों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। एंटी करप्शन, हेल्थ, एजुकेशन या जो भी आप शोबे जिंदगी उठाकर देख लें, उसमें जो 40% कोटा था वो भी हमसे छीन लिया गया है। जाली डोमिसाइल, कौन कौन सी ऐसी ज्यादती है कि मैं यहां जिक्र कितनी ज्यादतियों का करूं। जिंदगी गुजारना मुहाल कर दिया गया है। कल रात को कराची शहर में और यहां पर भी बारिश हुई, पूरे शहर के अंदर तबाही और बर्बादी, आफत ज़दा शहर बन चुके हैं और इन बेशर्मों के कान पर जूं नहीं रेंगती। वज़रा आके दावे करते हैं कि अगले महीने इतनी बसें चल जाएंगी और पिछले 12 साल से ये दावे करते आ रहे हैं, इनको शर्म ही नहीं आती। शर्म और हया खत्म हो गई है, अब खड़ा होना पड़ेगा। ये इन शहरों से इस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं कि इनको यहां से वोट नहीं मिलते। ये यहां के वोटर्स से दुश्मनी निकाल रहे हैं, इंतकाम ले रहे हैं। और इनके बड़ों ने ही कहा था कि इधर हम और उधर तुम, और जो इस पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान गया उसकी टांगे तोड़ देंगे। उन्होंने ही कहा सिंधु देश की हिमायत याफ्ता हुकूमत सिंध इस पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रही है। वफाक को और मुक़्तदर हल्कों को अब इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये सिंधु देश के हामी क्या इसी तरह पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करते रहेंगे? क्या इनको इसी तरह छूट देनी है? सोचना पड़ेगा। ये 18वीं तरमीम के जरिए जो इख्तियारात अपने हाथों में लेकर बैठ गए हैं, आसमानी सहीफा बना दिया है उसने। 18वीं तरमीम आसमानी सहीफा नहीं है। इस तरमीम के अंदर मजीद बेहतरी करने की अब जरूरत सर पर आ गई है और वफाक को इस पर फैसला करना होगा। वफाक से एनएफसी के जरिए जो फंड सूबे को मिलते हैं, उसके बाद पीएफसी के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। जब हम जुनूबी सिंध सूबे की बात करते हैं तो बेशरम ये कहते हैं ये धरती माँ है, इसको तकसीम नहीं होने देंगे। और कराची शहर इस धरती का हिस्सा नहीं है क्या? आप उसके अंदर मजीद तकसीम दर तकसीम का अमल जारी रखे हुए हैं। ये बदमाशी अब नहीं चलेगी। इस बदमाशी को खत्म करना होगा और उसके लिए हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। वफाक को फैसला करना होगा कि इन सिंधु देश के हामियों से किस तरह जान छुड़ाई जाए और 18वीं तरमीम के अंदर किस तरह से बेहतरी लाई जाए। यह हैदराबाद शहर जहां 3-3 दिन लाइट नहीं आती है, इनको एहसास नहीं होता। हैस्को कान बंद कर कर बैठी हुई है, सो रही है। कल से लाइट गई हुई है, आज थोड़ी देर मैं आया हूं तो थोड़ी सी आई थी और फिर चली गई। क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते? क्या यहाँ के लोग बिजली का बिल नहीं देते? पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए कराची और हैदराबाद मिलकर ये सारा बोझ उठाते हैं। कल भी रिपोर्ट सामने आई है कि 50% से ज़ायद टैक्सेस कराची ने जमा करके दिए।
یعنی ساری محنت ہم کریں، کما کر ہم دیں اور مزے سب دوسرے کریں. ہم پانی کو ترسیں، ہم تعلیم کو ترسیں، ہم علاج کو ترسیں، اور حد اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم سے ہمارے اوپر زندگی کے دروازے تو بند کیے ہی جا رہے تھے، یعنی جینا مشکل کر دیا گیا تھا، اور اب مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے قبر حاصل کرنے کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کہ قبرستانوں پر بھی قبضہ کرنا. یہ ایسے باز نہیں آئیں گے. ان کے سامنے مضبوط اور متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا، اور سب کو متحد ہو کر اب ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. ان ملک دشمنوں سے جان چھڑانی ہوگی، اور حیدرآباد کے عوام انشاءاللہ یہ کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو جائے، پھر کراچی میں بھی مظاہرے کا اعلان کریں گے، اور حیدرآباد کا تو ڈیو ہے، حیدرآباد میں بھی ایک بھرپور ریلی اور مظاہرے کا انعقاد کیا جائے گا. ایم کیو ایم، بہت سارے لوگ یہ بات سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم دوبارہ سے اس طرح فعال نظر نہیں آتی، اس طرح سے جس طرح سے پہلے کام کرتی تھی نظر نہیں آتی. تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم پچھلے چند سالوں سے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی. مخالفین نے، حکومتوں نے جس طرح کے آپریشن کرے ایم کیو ایم کے خلاف، اور پھر یقیناً ماضی میں کچھ غلطیاں بھی ہوئیں جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے. ہم ان غلطیوں کا بھی ازالہ کر رہے تھے اور اپنی تنظیم کو بچا کر آگے بھی بڑھا رہے تھے، اور الحمدللہ ہم آج اپنی تنظیم کو اس مقام پر لے آئے ہیں کہ اب جواب دینے کا بھی وقت آ گیا ہے. یہ سارے ظلم زیادتیاں برداشت نہیں ہوں گی. اذان شروع ہو گئی ہے تو میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد حیدرآباد اور کراچی میں دونوں جگہوں پر ایک بھرپور ریلی اور مظاہرے کا اعلان کریں گے. بہت شکریہ.
اگر کوئی صحافی بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں تو دیکھیں، ہم کراچی میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ الیکشن سے قبل کوئی فگر دینا ذرا مشکل ہے، اور جب پاکستان کے اندر جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں اور جس طرح کے نتائج اناؤنس کیے جاتے ہیں، اس بارے میں کوئی بات کہنا ذرا قبل از وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ ہم 10 میں سے کم از کم 6 سیٹیں ہم یہاں پر نکالیں گے۔ دیکھیں، وہ کہ کوئی ایسا مطالبہ ہماری جانب سے نہیں ہوا ہے کہ جس میں ہم نے کہا ہو کہ گورنر راج لگا دیا جائے، لیکن ایک آئینی راستہ اور طریقہ تو یہ موجود ہے نا۔ اور آخر کب یہ آئین کے اندر کوئی شق موجود ہے تو اس کو عمل کرنے کے لیے ہی رکھا گیا ہے، اس پر کب عمل ہوگا؟ جب صوبہ بالکل مونجو داڑوں کا نقشہ پیش کرے گا، جب بالکل تباہ ہو جائے گا پورا صوبہ۔ میں تو صرف کراچی اور حیدرآباد کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی، نوشیرو، نواب شاہ، وہاں کی کیا حالت ہے۔ ان لوگوں نے تو اپنے لوگوں کو جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کو بھی کوئی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ لاڑکانہ کے اندر اگر کسی کو کتا کاٹ لے تو اس کی ویکسین موجود نہیں ہے، اس کو وہاں سے سفر کر کے کراچی تک پہنچنا پڑتا ہے۔ آپ دوسرے شہروں میں تھرپارکر کے اندر دیکھ لیجئے کہ پینے کا پانی، اگر یہ لوگ گزشتہ 12 سالوں سے تو مستقل حکومت میں ہیں اور اس سے پہلے بھی حکومتیں چلاتے رہے ہیں، تو یہ تھرپارکر کے اندر پانی تک نہ دے سکیں تو ان کی نااہلی تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کی کرپشن بھی سب کے سامنے عیاں ہے۔ دیکھیں، ہم ایک بحیثیت پولیٹیکل پارٹی ان ایشوز کو وفاق کے سامنے رکھ بھی رہے ہیں، اور چونکہ ہم وفاق کے اتحادی بھی ہیں تو ہم اس ٹیبل پر یہ سارے مسائل بار بار رکھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح سے توجہ نہیں دے رہی ہے جس طرح کے انہوں نے خود وعدے کیے تھے، جس طرح کے انہوں نے اعلانات کیے تھے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا اب تک تو نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں تو وفاق کے ساتھ ساتھ ان مقتدر حلقوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کب ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کریں گے؟ کئی سالوں سے نیب کے اندر مقدمات چل رہے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، کسی کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اگر یہ اتنے ہی پارسا ہیں تو بھائی پھر ان کو بری کر دیں اور یہ آگے پھر اس صوبے کو لوٹیں اور پھر دبئی اور لندن میں اپنی جائیدادیں بنائیں، ان کا کام یہی ہے۔ تو تکلیف دہ صورتحال ہے اور ادراک کرنا چھڑی کہ جس میں ووٹنگ کا جو نیا طریقہ ہے اس کے مطابق ووٹنگ کرانے کی کوشش کی جائے، اس کو منوایا جائے، پاس کرا لیا جائے کہ بھئی الیکٹرانک انداز میں ووٹنگ کرا لی جائے، جس پر الیکشن کمیشن کے بھی شدید تحفظات آ چکے ہیں۔ تو یہ تمام حربے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے 2018 میں ہوا یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔
किस तरह अवाम के दिए हुए वोटों को चुराया जाता है। लेकिन अगर अब आने वाले इलेक्शन में फिर इसी तरह का कोई आरटीएस सिस्टम बैठा तो शायद अवाम उन फैसलों को मानने पर तैयार ना हो। देखिए, एमकेएम का आज से नहीं बरसों से मीडिया के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, आज़ादी इज़हार राय पर पूरा यकीन रखते हैं, और यही जमहूरियत का हुस्न है कि हर शख्स को इस बात की आज़ादी हो कि वो जो कहना चाहे इखलाक के दायरे में रह के कहे। इस सिलसिले में आपकी जो पीटीए जो पाकिस्तान पीबीए की तरफ से मेरा ख्याल है कि इसी वीक में आपका एक नुमाइंदा वक्त हमसे वहाँ बहादुराबाद मिलने आ रहा है, ग़ालिबन बुध या जुमरात को। तो हम उनके इन इशूज़ पर हम उनके साथ हैं और हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, और वफाक भी अगर कोई ऐसा फ़ैसला करेगा तो हम उस पर भी वफाक को समझाएंगे कि ये मुमकिन नहीं है। मीडिया की आज़ादी इस मुल्क की बका और सलामती की ज़ामिन है। देखिए, ये सारी दुनिया में जहाँ तक मेरी मालूमात है, हो सकता है गलत हो, कि शायद पूरी दुनिया में 5 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक वो भी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तरीक़ाकार को एडॉप्ट नहीं करते। तो हम ये समझते हैं कि ये ऐसे मुल्क में कि जहाँ पर सहूलियात की भी कमी हो, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, वो कहते हैं कि इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक नई बहस छिड़ जाएगी और एक नया मसला खड़ा हो जाएगा जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा और ना करना चाहिए। हाँ, जो पुराना तरीक़ाकार है उसके अंदर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, उसको बेहतर किया जाए। और जहाँ तक आपने आइन की आर्टिकल का पूछा है, तो एक तो पहली बात ये कि आर्टिकल 140A जो है वो उसके लिए हम पहले ही गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, सूबों को इस बात का पाबंद किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस बात की तशरीह करे कि सूबे अपने इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करे। एक तो ये मसला मौजूद है अपनी जगह पर। दूसरा 112 आइन का आर्टिकल 112 है जिसमें ये ऑप्शन मौजूद है। मैं नहीं कहता कि आप गवर्नर राज लगा दें, लेकिन ये ऑप्शन एक आइन के अंदर मौजूद है, और इससे ज़्यादा बदतरीन कारकर्दगी और नस्ल परस्त हुकूमत से जो कुछ वो कर रही है, तो उसके बाद किस बात का इंतज़ार है। आइन के आर्टिकल के ऊपर अमल करना आइन का ही हिस्सा है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई वो है, मुतालबा नहीं कर रहा, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है।
देखिए सैन भाई, हम मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन वफाक को ये चीज़ें देखना चाहिए। अगर इसके ऊपर अमल करना है तो वफाक नहीं करना है, हमने तो करना नहीं है। तो करना है या नहीं करना है इसका फैसला तो वफाक ही करेगा, हम नहीं करेंगे। इसी लफ्ज़ के ऊपर सारी कौम मुतहिद थी, ठीक है। लेकिन आज सूरत ये है कि आज महाजिर कौम कई हिस्सों में बची हुई है, और क्या आप समझते हैं कि महाजिर कौम देखिए, MKM में तमाम ज़बानें बोलने वाले और कौमियतों के लोग MKM का हिस्सा हैं, ज़िम्मेदारान हैं, इवन राब्ता कमेटी का हिस्सा है। लेकिन हमारा वोट बैंक जो है वो बेस करता है मुहाजिर वोट पर। ANP जब वफाकी पार्टी होते हुए भी सिर्फ पख्तूनों की बात करे, पीपुल्स पार्टी सिंधियों के अलावा उसको कोई और दिखे ही ना, तो MKM अगर महाजिरों की बात करती है तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है कि उसके ऊपर तनकीद की जाए। जहाँ तक आपने बात की ये टुकड़ों में तकसीम हुए हैं, ये तासुर गलत है। MKM एक थी, मुहाजिर एक ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और उसका रिज़ल्ट आपने जैसा भी था, वो RTS सिस्टम बैठने के बावजूद भी जैसा भी रिज़ल्ट था, वो सिर्फ MKM ही के नुमाइंदे कामयाब हुए, कोई और कामयाब नहीं हो सका। ये 2-2, 4-4 लोगों के टोले जो किसी के इशारों पर, किसी के पेरोल पर काम करने वाले लोग हैं, इससे तकसीम हुई, और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी नताइज से साबित कर देगी महाजिर कौम कि हम कितना मुत्तहिद हैं। ये मतलब इज्तिमा होगा दोनों चीज़ों का। सूबे का मुतालबा अपनी जगह एग्जिस्ट करता रहेगा, उसके ऊपर काम भी होता रहेगा, कोशिशें भी करते रहेंगे, और साथ साथ में जो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म और ज़्यादतियाँ पूरे सिंध के अंदर और ख़ास तौर से सिंध के शहरी इलाकों में रवा रखी हुई हैं, उनके ख़िलाफ़ ये एहतजाज होगा। बहुत शुक्रिया।